کی آیہ مبارکہ نمبر 27 تک آپ پہلے سماعت فرما چکے ہوئے ہیں۔ آیہ مبارکہ نمبر 27 جو آپ نے آخری سماعت فرمائی تھی پچھلے درس میں، اس میں تھا والدین کے ساتھ حسن سلوک پیش کرنے کے ساتھ ساتھ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا، حتیٰ کہ جب ان کو دینا پڑے کچھ مال دولت تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ بڑے اچھے طریقے سے ان کو دیا کرو۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اگر تمہیں اعراض کرنا پڑے اس حالت میں کہ تمہارے پاس طاقت نہیں ہے کہ تم اپنے کسی رشتہ دار کو کچھ دو مال وغیرہ، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو فرمایا تب بھی ان سے کوئی ناراضگی والی بات کرنے کی بجائے بالکل آسان اور نرم سی بات کہہ کر اپنے معاملے کو حل کر لیا کرو۔ مراد یہ ہے کہ کوئی قریبی رشتہ دار آ جاتے ہیں کہ یار مجھے پیسے چاہیے، کوئی ہیلپ کرو میری، آگے سے دل میں تو ہے کہ کاش میرے پاس پیسہ ہوتا میں اس کی مدد کرتا، لیکن حالت نہیں ہے ایسی بندہ اس کی ہیلپ کر سکے، تو اللہ پاک فرماتا ہے بجائے اس سے ناراض ہونے کے، ڈانٹنے کے، اس کے ساتھ بحث مباحثہ کرنے سے اس کو ایک اچھی سی بات کہو کہ یار اس وقت میرے پاس نہیں ہے لیکن اگر آئیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا، تو یہ اچھے طریقے کے ساتھ اس سے ڈیل کر لو، یہ ایک زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور فرمایا اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ کر مت رکھو ایسے، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی بالکل ہر لحاظ سے اپنے ہاتھوں کو کھول دو، جو بھی دولت پیسہ ہے وہ سارے کا سارا ایسے لٹا دو نہ۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا، پہلی حالت اگر تو پیسہ موجود ہے اور پھر ہاتھوں کو باندھ کے رکھا، مراد ہے کچھ بھی نہ کسی کو دیا، بالکل بخیل بن کے بیٹھ گئے، کنجوس قسم کے بن گئے، تو فرمایا ملومہ، پھر تمہیں ملامت کی جائے گی کہ اللہ پاک نے دیا بھی ہے اور یہ پھر بھی اس کی راہ میں آگے کسی کی ہیلپ نہیں کرتا، اور اگر تم فل ہاتھوں کو کھول ہی دو گے، جو بھی ہے سارا ہی دو گے، محصورہ، فرمایا پھر تم تھکے ہوئے ہار کے بیٹھ جاؤ گے، کچھ ہوگا نہیں تو کرو گے کیا۔ یہ اسلام کا حسن ہے، اسلام ہمیں نہ ہی تو کلی طور پر سارا کچھ دینے کا حکم دیتا ہے اور نہ ہی یہ فرماتا ہے کہ سارے کے اوپر خود سانپ بن کے بیٹھ جاؤ، نہ، فرمایا جس کو ہم عام طور پر لفظ بولتے ہیں میانہ روی، طریقے کے ساتھ زندگی گزارو، خیرات بھی کرو، صدقہ بھی کرو۔ دیکھ لیں اسلام نے ہمارے لیے جو فرض حکم رکھا ہے زکوٰۃ کا، سارے مال کا نہیں رکھا، سارے مال میں سے صرف 2.5% رکھا ہے، باقی اپنے زندگی کے معاملات سنوارو، خیرات کرو، صدقات دو، لیکن سارے کا اسلام نہیں فرماتا۔ جو سارا دے دے، کسی وقت آ کر جیسے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، انہوں نے ایک وقت ایسا آیا کہ سارا مال ہی دے دیا تھا، ان کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کمال کے جملے بھی ارشاد کروائے تھے، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن عام بندوں کے لیے یہی حکم ہے کہ طریقے سے اپنی زندگی گزاریں۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تمہارا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق عطا فرما دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے مناسب مقدار کے ساتھ عطا فرماتا ہے، وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، بے شک وہ اپنے بندوں کو
دیکھتا بھی ہے اور خبردار بھی ہے میں نے کس کو کتنا دینا ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے مفسرین نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے، ہر بندے کو دیکھتا ہے، اور وہ یہ فرماتا ہے کہ اگر اس بندے کو میں نے مال کم دیا، زیادہ نہ دیا، تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ مال کم دیا تو ایمان ضائع ہو جائے گا، اس کے ایمان کی حفاظت اس میں ہے کہ اس کو مال زیادہ دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھر مال زیادہ عطا فرما دیتا ہے اس کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اور فرمایا کہ کئی ایسے بھی ہیں جن کو اللہ پاک دیکھتا ہے، اور دیکھ کر وہ یہ اس بندے کے متعلق فرماتا ہے کہ اگر میں نے اس کو مال زیادہ دے دیا، مال زیادہ دے دیا تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا، اس لیے اس بندے کو پھر مال تھوڑا دیتا ہے، بالکل مقرر اور معین حصہ اس کو دیتا ہے زندگی گزارنے کے لیے، گزر بسر اس کا ہوتا رہے۔ تو یہ مال کا تھوڑا ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر نعمت ہوتی ہے تاکہ اس کی ایمان کی حفاظت رہے، کیونکہ آپ اور میں ہم ایک دوسرے کو اتنا نہیں جانتے، خود اپنے آپ کو ہم اتنا نہیں جانتے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جانتا ہے۔ تو وہ فرماتا ہے کہ اگر میں مال زیادہ دے دوں تو اس بندے کے ایمان کا خطرہ ضائع ہو جائے، لہذا مال تھوڑا دیا، اور جس کو زیادہ دیا ہے اس کے لیے فرمایا کہ اس کو اگر میں زیادہ نہ دیتا، اس کو تھوڑا دیتا، تب اس کا ایمان ضائع ہوتا، لہذا اس کو میں نے زیادہ دے کے اس کے ایمان کو بچایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے پتہ ہے میں نے کس کو کتنا مال دینا ہے، کس کو کس حالت میں رکھنا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کبھی نہ شکری کی طرف مت جائیں۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، نحن نرزقهم وإياكم، فرمایا ہم تمہیں بھی روزی دے رہے ہیں، تمہارے بچوں کو بھی روزی عطا فرمائیں گے، جو تمہیں پال رہا ہے رب تعالیٰ وہ تمہارے بچوں کو بھی پالے گا۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ کئی لوگ ایسے ہیں جو بچوں کو مارتے ہیں کہ ہمارے پاس ذرائع آمدنی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ روزی کا ذمہ میں نے تمہیں دیا ہی نہیں ہوا، ضرور اپنا ہوا اسباب، لیکن ہر بندے کی روزی، کائنات کے ہر جاندار کی روزی اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا کائنات میں کوئی چلنے والا ایسا نہیں ہے مگر اس کی روزی اللہ پاک نے اپنے کرم پر لی ہوئی ہے۔ تو بندہ اپنے بچوں کی روزی نہیں پوری کر سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کوئی کہے نا جی میں بڑا کما رہا ہوں اور میرے ایسے آمدنی ہے تو میں روزی پوری کر رہا ہوں، یہ اس کی غلط سوچ ہے۔ ہاں اللہ پاک نے اس کو توفیق دی، ہمت دی، وہ بندہ کما رہا ہے، کہیں جاب لگ گئی، کہیں سے کاروبار چل پڑا، اچھا سسٹم بن گیا، اب اس کے ساتھ جو بھی کما کے لا رہا ہے بچوں کی دیکھ بھال ہو رہی ہے، بچے پل رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھے کہ یہ سارا وقت میرے اوپر اللہ پاک نے کرم فرمایا ہوا ہے، ورنہ بڑے بڑے مالدار لوگ ایسے پڑے ہیں جن کی پوری نہیں پڑتی، لاکھوں تنخواہیں، 2 3 4 گھر میں جی ہوتے ہیں سارے، پھر بھی پوری نہیں پڑتی، رو رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف 10 12 15 ہزار لینے والے لوگ بھی ہیں، کئی ایسے بھی ہیں جن کی دیہڑیاں نہیں لگتی، ان کی پوری پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اپنی اولاد کو قتل مت کرو روزی کے ڈر سے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، یہاں ذرا غور کرنا ہے، فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہاں 2 جملے مفسرین لکھے، ایک ہے زنا مت کرو، ایک ہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ دونوں جملوں میں فرق ہے۔ قریب جانے سے مراد ہے کہ ہر وہ عمل یا وہ اسباب جو زنا کی طرف لے کر جانے والے ہیں ان اسباب سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھو، ان کو کہا جاتا ہے دوائی حرام، حرام کی طرف بلانے والے اسباب۔ مثلا نگاہ کا بہک جانا یہ ایک عمل ہے
جو بدکاری کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کسی غیر محرم کے ساتھ شہوانی گفتگو شروع کر دینا، یہ ابتدا ہوتی ہے بندے کے بہکنے کی طرف جانے کی۔ تو فرمایا ابتدائی جو مراحل ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، منہ بھی زنا کرتا ہے، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، پاؤں بھی زنا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پوچھے حضور یہ کیسے زنا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاتھوں کا زنا ہے چھونا، کس کو؟ غیر محرم کو چھو لینا، ہاتھ ملا لینا، جسم کو ٹچ کر لینا، ہمارے ہاتھوں کا زنا ہے۔ منہ کا زنا ہے بری گفتگو اس کے ساتھ شروع کر دینا۔ دوسری روایت میں آیا منہ کا زنا ہے بوسہ لے لینا۔ پھر فرمایا آنکھوں کا زنا ہے غیر محرم کو اس سوچ کے ساتھ دیکھتے رہنا۔ اور فرمایا کہ پاؤں کا زنا ہے جب یہ معاملات ہو رہے ہوں تو پاؤں کے ذریعے چلتے پھرتے آتے جاتے رہنا اس کی طرف۔ یہ ان ساری چیزوں کا زنا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاتھوں سے بھی میدان حشر میں سوال ہوگا، منہ سے بھی سوال ہوگا، آنکھوں سے بھی سوال ہوگا، پاؤں سے بھی سوال ہوگا۔ اور فرمایا اس لیے میں تمہیں تلقین کرتا ہوں ہر وہ چیز جو تمہیں بے حیائی برائی کی طرف لے کے جانے والی ہو اس سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ ایک بندہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا، پہلے دور میں کیا ہوتا تھا کفر کی حالت میں، وہ جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ معافی عطا فرما دیتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی نیا نیا مسلمان ہوا، وہ اندر اندر ہی کڑتا رہتا تھا کہ اب اسلام کے اندر تو زنا منع ہے۔ کیونکہ نیا مسلمان ہوا اور اس کا تعلق بھی مفسرین لکھتے ہیں وہ ایک گاؤں کے ساتھ تھا، دیہات کا رہنے والا۔ تو دیہاتی لوگ ذرا سوال کرنے میں بات کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتے، وہ کھلے ہوتے۔ وہ آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، پتہ کیا کہتا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان جو پرانے ایمان والے صحابہ وہ وہاں موجود تھے، تو آ کے عرض کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاحب اختیار نبی ہیں، صاحب شریعت ہیں آپ، کہتا ہے آپ مجھے زنا کی اجازت دیں۔ یہ جو بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام وہ جلال میں آ گئے اور اس کو ایسے دیکھا اس سے یہ کیسا سوال کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ حکمتوں کے تاج والے تھے، آپ کو اللہ پاک نے حکمت، دانائی، وزڈم عطا فرمائی ہوئی تھی ہر بندے کے ساتھ بات کرنے۔ آپ نے فرمایا میرے قریب آؤ۔ وہ بھی نئے نئے چونکہ آئے تھے تو ان کا تربیت کی ضرورت تھی، میرے قریب آؤ، بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا جس چیز کی تم مجھ سے اجازت مانگتے ہو اگر کوئی شخص تمہاری ماں کے ساتھ یہ کرے برداشت کرو گے؟ اس نے ایک جملہ بولا، آگے سے کہتا ہے میری ماں آپ پر قربان ہو جائے میں اپنی ماں کے لیے تو یہ کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا جیسے تم اپنی ماں کے لیے برداشت نہیں کرتے کوئی بھی بندہ اپنی ماں کے لیے یہ عمل برداشت نہیں کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ اپنی بیٹی کے لیے برداشت کرو گے؟ کہتا ہے میری ماں آپ پر قربان ہو جائے، میرا باپ آپ پر قربان ہو جائے، بیٹی کے لیے میں کبھی پسند نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا کوئی دوسرا بھی اپنی بیٹی کے لیے یہ عمل پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے، برداشت کرو گے یہ عمل؟ کہتا ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں میں کبھی پسند نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے فرمایا اپنی پھپھی کے لیے پسند کرو گے؟ کہتے ہیں نہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ پھر آپ نے اس کی خالہ کا نام لیا، خالہ کے لیے پسند کرو گے؟ یہ 5 رشتے آپ نے جو بہت کلوز ہوتے ہیں، ماں، بیٹی، بہن، پھپھی اور خالہ۔ پھپھی ابا جان کی بہن اور خالہ ماں جان کی بہن، یہ سارے رشتے آپ نے گنوا کر ان کے لیے پسند کرو گے؟ کہتے ہیں نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی کے بارے میں ایسا سوچو گے
تو وہ کسی کی ماں ہو سکتی ہے، کسی کی بہن ہو سکتی ہے، کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، تو کوئی بھی شخص یہ اپنے ان رشتہ داروں کے لیے پسند نہیں کرتا، تو تم بھی مت کرو۔ پھر آپ نے فرمایا میرے قریب آؤ، وہ اور قریب آئے، آپ نے اپنا دست رحمت، شفا والا دست مبارک اس کے سینے پر پھیرا، پھر اسے فرمایا میرے اور قریب آؤ، وہ آگے آیا، آپ نے ایسے پیچھے کمر کے اوپر اپنا دست مبارک پھیرا، وہ جو کچھ اندر تمنا تھی یا سوچ تھی برائی کی طرف مائل ہونے کی، آپ نے اپنا دست رحمت پھیر کر وہ اندر کی ساری غبار آلودگی جو تھی وہ ساری کی ساری صاف فرما دی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اس بندے کو دیکھا کہ آقا پاک کے دست مبارک کا اس پر اتنا اثر پڑا کہ وہ روتا تھا، دعائیں کرتا تھا، روتا تھا، دعائیں کرتا تھا، اور ساری ساری رات روتا رہتا تھا۔ وہ پھر کہا کرتا تھا مجھے اللہ پاک نے کفر سے نکال کر اسلام کی دولت دے کر میرے ہر طرح کے گناہ کو معاف کر کے سب سے بڑی کائنات کی نعمت مجھے عطا فرما دی ہوئی۔ یہ حکمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ زنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس کے جو اسباب ہیں وہ بھی بندے کو اپنانے نہیں چاہیے۔ ایک روایت کا حصہ ہے، آپ نے فرمایا کہ آنکھیں اور زبان یہ ابتدا کرتی ہیں، اور جو بڑی شرمگاہیں ہیں یہ اس ابتدا کا اینڈ اور انتہا اور تصدیق کر دیتی ہیں، اس لیے آپ نے ابتدائی طور پر جو اسباب ہیں ان سے منع فرمایا۔ یہی وجہ ہے مرد کو آنکھیں جھکانے کا حکم ہے، عورت کو بھی آنکھیں جھکانے کا حکم ہے، اور ساتھ ساتھ پردہ کرنے کا بھی حکم ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ اکبر ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ بے حیائی ہے، برا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، فرمایا کسی جان کا نہ حق قتل مت کرو، کوئی بھی بندہ ہے اس کو قتل نہ کرو نہ حق طور پر۔ ومن قتل مظلوما، جس کو ظلماً قتل کیا گیا، فقد جعلنا لولیہ، اس کے ولی کو حق ہے پیچھے سے کہ سلطانہ، اس کو ہم نے قابو دیا ہوا ہے، فلا یسرف فی القتل، وہ اب بدلہ لینے میں حد سے مت بڑھے، انہ کان منصورا، اس کی مدد کی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ قصاص لینے کا حق دیا گیا اس کو، اور دیت لینے کا بھی حق اس کو دیا گیا ہے، یا وہ حق رکھتا ہے کہ اگر ویسے ہی معافی دے دے تو یہ ولی کو اسلام نے حق دیا ہے۔ یہ قصاص کے جتنے احکام ہیں وہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں دوسرے سپارے کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اس میں ساری تفصیل گزری ہوئی ہے۔ آگے فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے بھی پاس مت جانا، یہ اب مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، الا باللتی ہی احسن، اگر یتیم کی کفالت کرنی پڑ جائے تو فرمایا بڑے احسن انداز میں اس کی کفالت کرو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم جوان ہو جائے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور جب کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لو لینے دینے میں، کاروبار کرنے میں، تو فرمایا اس وعدے کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، تمہارے ہر وعدے کا سوال تم سے میدان حشر میں بھی کیا جائے گا، وعدے پورے کرتے ہوئے۔ لوگوں نے آج کل وعدہ ڈرامہ بنایا ہوا، آج کے دور میں کئی بندے بڑے پکے ہیں، کہتے ہیں بھائی میں زبان دے چکا ہوں، زبان دے چکا ہوں، میرا وعدہ ہو گیا، کئی کہتے ہیں میں انہوں کیا ہے تو آ چل۔ اکثریت ہماری وعدوں کا پاس نہیں رکھتی آج کل۔ یہ دو صحابہ کا ذکر آتا ہے میدان غزوہ بدر والے دن، وہ صحابی آ گئے میدان جہاد میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا بھائی تم تو مکہ پاک میں تھے تو ہجرت کر کے کب آئے؟ وہ کہنے لگے کہ حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابھی ہم آ رہے ہیں، یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی ابھی ہجرت کر کے سیدھے میدان بدر میں آ رہے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا یہ کہ ہم وہاں سے چلے
تو راستے میں ہمیں یہ ابو جہل کے قافلے مل گئے جو جنگ کے لیے آ رہے تھے میدان بدر کی طرف. تو انہوں نے ہمیں قید کر لیا تھا، پکڑ لیا تھا. وہ ہمیں کہنے لگے کہ تم جا رہے ہو مدینہ پاک میں، وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر تم واپس ہمارے اوپر حملہ آور ہوو گے. تو وہ اس وجہ سے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر جہاد میں شریک نہ ہو جائیں، انہوں نے ہمیں قید کیے رکھا. پھر ہمیں کہنے لگے کہ تمہاری نیت کیا تھی وہاں سے ادھر جانے کی. ہم نے انہیں کہا کہ ہم جہاد کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، نہ یہ لڑائی کا پتہ ہے، ہم تو ویسے ہی جا رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ وعدہ کرو کہ جب مدینہ پاک جاؤ گے تو تم مدینہ میں رہ سکو گے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف ابھی جو جنگ ہونے والی اس جنگ میں نہیں آؤ گے. وہ دونوں باپ بیٹا تھے، حضرت حذیفہ اور ان کے والد حضرت سہیل. انہوں نے وعدہ کیا کافروں کے ساتھ کہ ہمیں جانے دو، ہم وہاں سے آقا پاک کے ساتھ مل کر لشکر میں شامل ہو کر تمہارے خلاف جہاد نہیں کریں گے. تو اس شرط پر انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تم ان سے وعدہ کر کے آئے ہو تمہارے ساتھ مل کر جہاد نہیں کرو گے. انہوں نے کہا ہم وعدہ کر کے. تو آپ نے فرمایا پھر کیوں آگے ہو جہاد کرنے کے لیے؟ کہ تم مدینہ پاک میں آئے تھے، وہاں تمہیں خبر ملی کہ ہم بدر میں آگے ہوئے ہیں، تو جب وعدہ کیا ہوا تھا تو پھر یہاں بدر میں کیوں آئے ہو؟ تو کہنے لگے حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر آئے ہوئے ہوں اور ہم وہاں پیچھے بیٹھے رہ جائیں، جبکہ ہم جوان بھی ہیں، لڑ بھی سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ واپس پلٹ جاؤ، واپس جاؤ. ہم آپ نے وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا نفی عہدہم، فرمایا تم مسلمان ہو، تمہارا وعدہ میرا وعدہ ہے. آپ نے فرمایا تمہارا وعدہ میرا وعدہ ہے، ہم اپنا وعدہ ان کافروں کے ساتھ پورا کریں گے. تم جاؤ واپس، تمہیں جہاد میں شامل ہونے کی اجازت میں نہیں دیتا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری اللہ تعالیٰ ان کافروں کے مقابلے میں مدد ضرور فرمائے گا. جاؤ واپس. اور وعدے کے متعلق بڑی دلیل حدیثیں ہیں، لیکن اس طرح کا واقعہ آنا پیش ہے جہاں ضرورت بھی ہو نفری کی، افراد ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے جہاد کے لیے، لڑنے کے لیے. اور جبکہ یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ ایک مجاہد آپ کا، وہ ایک مجاہد 10 کافروں کے اوپر بھاری پڑے گا. یہ ایک بندہ حقیقت میں 10 بندوں کے مقابلے میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھیج دیا. نہ، ہم نے وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا کرنا ہے. اور آپ نے مسلمان کے وعدے کو اپنا وعدہ قرار دیا. کلمہ میرا پڑتا ہے. تو میرے پیارے بھائیو، اس میں ارشاد فرمایا اپنے وعدے کو پورا کیا کرو، کیونکہ وعدے کے متعلق پوچھا جائے گا. جب ناپ تول کرو، واوفوا الکیل، جب ماپو تو پورا ماپو، وزنوا بالقسطاس، اور جب وزن کرو تو ان ترازوؤں کے ساتھ کیا کرو جو ترازو بھی صحیح ہو، برابر رکھے ہوئے ترازو، کسی کے اندر تھوڑا بہت مت کرو. بالمستقیم، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور بہت ہی اچھا ہے جس کا انجام یہ تمہیں وہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے. اگر ہم یہاں غور کریں تو یہ زندگی کا سارا دستور العمل ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمایا. خرچ زیادہ مت کرو، طریقے سے خرچ کرو. بخیل بھی مت بنو، تھوڑا تھوڑا دیتے رہا کرو. پھر فرمایا کہ روزی پر پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو جتنا ملا ہے. اپنی اولاد کو روزی کی وجہ سے مت مارو، تنگ مت کرو، ان کو قتل مت کرو، زنا کے قریب مت جاؤ. اس میں عزت کی حفاظت ہے ہر لحاظ سے. کسی دوسرے کو ناحق قتل نہ کرو، اور یتیم کا مال مت کھاؤ. پھر فرمایا اپنے وعدے پورے کیا کرو، کاروبار صحیح کیا کرو. یہ سارا نظام معیشت ہے جو بڑی بڑی منڈیوں سے لے کر پرچون والے، ریڑھی والے تک اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. وعدے پورے کرو، وزن پورا کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو. اور یہ یہاں تک درس و آگے مضمون اور چل رہا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے شامل کریں گے. تو یہ زندگی گزارنے کا جو ایک سلیقہ طریقہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. جو عمل کرتے ہیں وہ شکر کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں پہلے ہی کار بند کیا ہوا ہے. اور ہر لحاظ سے کسی دوسرے بھائی کو دھوکہ دینے سے بچیں. اللہ تعالیٰ آپ کی میری ہر لحاظ سے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے.
یہ کل یا پرسوں میں پڑھ رہا تھا، ایک میسج آیا مجھے یہ اسی میں واٹس ایپ پہ، کوئی ایک خاتون ہے افغانستان کے اندر جو وہ پڑھنے کے لیے جاتی ہے، یا شاید کسی جگہ ڈیوٹی کے لیے جاتی تھی، پڑھنے کے لیے جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے اس نے خط لکھا، یہ موجودہ جو اب وہاں پر حکومت آئی ہے، طالبان وغیرہ نے کنٹرول سنبھالا ہے ان کو، تو خط لکھ کے ان کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اس خط میں مضمون کیا ہے؟ وہ کہتی ہے یہ 2 دن سے پہلے تک جب میں جاتی تھی پڑھنے کے لیے تو مجھے چھوڑنے کے لیے میرے والد میرے ساتھ جایا کرتے تھے، اور جب میرے والد میرے ساتھ ہوتے تھے میں پیچھے موجود ہوتی تھی، اس کے باوجود ادھر ادھر سے اوباش قسم کے لڑکے انہوں نے مجھے آوازیں بھی لگانی، سیٹیاں بھی مارنی، حتیٰ کہ کئی میرا پیچھا بھی کیا کرتے تھے ہماری سواری کے پیچھے پیچھے، اور میرے والد بزرگ ہونے کی وجہ سے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ پریشان تھی میں، انتہائی پریشان، غمگین تھی میں، سکون نہیں تھا میری زندگی میں۔ اب کہتے ہیں جب سے آپ آئے ہو اب میرے والد میرے ساتھ نہیں جاتے، میں اکیلی نکلتی ہوں گھر سے، کوئی مجھے سیٹی نہیں مارتا، کوئی مجھے تالیاں نہیں مارتا، کوئی میرے پیچھے نہیں آتا، میں اکیلی جاتی ہوں، تسلی سے وہاں پڑھ کے واپس آتی ہوں، کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ رہا۔ تو وہ کہتی ہے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ میری عزت کی حفاظت ہو گئی ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا میسج ہے کہ اگر اسلام کا نظام ہوگا نا جی، نیچے والے بندے کی سوچ خود بخود بدل جائے گی۔ جب بندے کو پتہ ہے کہ یار سسٹم خراب ہے تو پھر وہ کہتا ہے چلو ممی کدھر نہ کدھر دا مار ہی لوا، حالانکہ یہ کمزوری ہے، میں کدھر نہ کدھر دا مار لوا تو پوچھا تو جائے گا نا اس بندے سے، سوچ غلط ہے۔ لیکن جب سسٹم ٹھیک ہو تو پھر بندہ خود بخود اس سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یار اب کام خراب ہوگا، پکڑے گئے تو مارے جائیں گے، چک چک دینے کے ساتھ۔ اسلام خود اپنی پاور رکھتا ہے۔ یہ سارے اسلامی احکام ہیں جو ہم سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کلی طور پر مکمل اسلامی ماحول اور اسلامی نظام دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کرم فرما دے ہمارے اوپر، اور اسلام اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اور اسلام کی جو زندگی ہے وہ بڑی نرالی زندگی ہوتی ہے، بڑی کمال کی زندگی ہوتی ہے۔ شاید آپ بھائیوں نے سنا ہوا ہوگا، ایک خاتون تھی، مسلمان خاتون، وہ یہودیوں کے بازار میں گئی تھی اپنا سامان کچھ بیچنے کے لیے، تو وہاں ایک یہودی نے ان کا کپڑا، چادر، وہ باندھ دی تھی پیچھے کسی ایک لکڑ کے ساتھ۔ پہلے اس یہودی نے کہا تھا کہ اپنا پردہ اتار لو، اس نے کہا مسلمان ہوں، پردہ نہیں اتاروں گی میں۔ شرارتی قسم کے تھے تو اس نے نا بڑے طریقے سے پیچھے سے کپڑا باندھ دیا، ان کو پتہ نہیں چلا۔ جب وہاں سے وہ چلنے لگی تو پیچھے سے جب کپڑے کو کھچ لگی تو ان کا کپڑا اتر گیا، وہ گر بھی گئی۔ جب گری تو ان کی چیخ نکلی۔ اسی بازار میں ایک مسلمان صحابی پھر رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ چیخ نکلی ہے اور ہے بھی مسلمان خاتون، اور تنگ کرنے والے یہ آس پاس کے سارے یہودی ہیں، تو بغیر کسی قسم کی تحقیق کے، بغیر کوئی دیر کیے، وہ سیدھے تلوار لے کر اس یہودی کی دکان میں گھس گئے، اس پر حملہ کر دیا۔ سارے یہودی جو وہاں پر تھے انہوں نے اس صحابی پر حملہ کر دیا، انہوں نے صحابی کو مارنا شروع کیا، صحابی رسول نے اس یہودی کو مارنا شروع کیا۔ یہ کیفیت طاری ہوئی۔ کچھ مورخین نے یہاں تک لکھا کہ وہ صحابی نے اس یہودی کو بھی مار ڈالا اور ان یہودیوں نے صحابی کو شہید کر دیا۔ کچھ میں آتا ہے کہ یہ زخمی ہوئے تھے۔ جب یہ خبر ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یہودیوں کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ ہماری مسلمان خاتون کے ساتھ یہ بدتمیزی کریں، ان کو پتہ نہیں کہ ہم یہاں رہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ معاہدہ ہے ان لوگوں کا اسلام کے اندر، مدینہ پاک میں جو میثاق مدینہ قائم ہوا تھا، ان کی جرت کیسے ہوئی؟ آپ نے لشکر تیار کیا۔ شاید آپ کو ذہن میں نے جمعے کے اندر بھی ایک دفعہ یہ واقعہ سنایا تھا، آپ نے لشکر تیار کیا، آپ وہاں بازار میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا یہودیوں میں تمہیں 3 دن کا وقت دیتا ہوں،
3 دن کا وقت دے رہا ہوں، 3 دن کے اندر اندر یہ سارا بازار خالی کر دو، مدینہ پاک خالی کر دو، میں تمہیں یہاں رہنے نہیں دوں گا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ فرمایا یہ ہوگا۔ تمہاری جرت کیسے ہے کہ تم ہماری مسلم خاتون کے ساتھ یہ کرو؟ یہ اسلام ہے، یہ رحمت والے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو رحمت فرما رہے ہیں اپنی امت کے لیے بھی۔ پھر آپ نے یہودیوں کو وہاں سے نکالا تھا، وہ سارے چھپے تھے آ کر خیبر کے اندر۔ مسلم شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں تشریف لائے، 2 جملے آپ نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا پورا حجاز مقدس، اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا پورا عرب، میں کسی غیر مسلم کو یہاں نہیں رہنے دوں گا، میں ان سب کو یہاں سے نکالوں گا، صرف وہ یہاں رہ سکے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوگا، مجھے اپنا سچا نبی اور رسول مانتا ہوگا، صرف اس کو یہاں رہنے کی اجازت ہو۔ یہ مسلم شریف میں 3 4 5 باب ہیں مسلسل، اب میں ان کو رہنے نہیں دوں گا، نکال دیا۔ پھر خیبر میں آئے، خیبر میں آپ نے ان کو نکالا، اور وہ پھر جب رہنے کے لیے کوشش کرنے لگے تو آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک شرط پر رہنے دوں گا، جب تک ہم چاہیں گے رہو گے، جب ہم چاہیں گے تمہیں یہاں سے بھی نکالیں گے۔ جب سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا، دور خلافت، فاروق اعظم نے ان کو یہاں سے نکالنا چاہا تو یہ کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا ہے۔ آپ نے ایک جملہ بولا، آپ نے فرمایا میں صدیق اکبر کا خلیفہ ہوں، صدیق اکبر آقا پاک کے خلیفہ تھے، اب میں آقا پاک کا بھی خلیفہ ہوں، صدیق اکبر کا بھی خلیفہ ہوں، تو جو وعدے معاہدے آقا پاک نے کیے تھے وہ سارے وعدے معاہدے میرے ہیں۔ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک ہم چاہیں گے تم یہودی خیبر میں رہ سکتے ہو، اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گا، نکل جاؤ سارے یہاں سے۔ پھر یہ وہاں سے نکلے اور یہ فارس کے ایریے میں عیسائیوں کے پاس، ادھر پیچھے روم کے ایریے میں گئے، عیسائیوں کے پاس پناہ لیتے آپ نے فرمایا تم جہاں بھی جاؤ گے ہماری اسلامی فوجیں وہاں آئیں گی۔ پھر اب فارس بھی فتح ہوا، ایران بھی فتح ہوا، روم بھی فتح ہوا، استنبول بھی فتح ہوا، سارے علاقے بیت المقدس تک فاروق اعظم کے دور میں ملین میل سارے کر دے، اور سارے اسلام کی حدود میں داخل ہوئے۔ یہ اسلام ہے میرے پیارے بھائیو، ہمیں خود چاہیے اسلام کے لیے محنت کریں۔ لوگ آج کل پارٹیوں کے لیے محنت کرتے ہیں، اگر یہ ساری محنت اسلام کے لیے شروع ہو جائے نا جی، یقین جانے اسلام کا جھنڈا ساری دنیا پر بلند ہو جائے گا، بندے خوشحال زندگی گزاریں گے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، آج چونکہ اتوار ہے اس لیے میں تھوڑا سا لمبا کر رہا ہوں، وقت کافی ہو رہا ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سارے بھائیوں سے، آپ کی بیٹی ہے؟ بیٹی کو شادی ہوئی؟ بچے کسے دی؟ شادی بھی نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ تھوڑے بچے سے شادی کرے گی۔ تھوڑی بیٹی ہے؟ صحیح سے دسنا ہے، بیٹی جدو گھروں جاندی ہے یا پڑھن واسطے یا آندی جاندی ہے، ذہنی طور تے پریشانی ہوندی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری بیٹی دی حفاظت کرے، غم ہوتا ہے نا جی، ہے نا جی۔ بیوی ہے مثلا، بیوی ہے، بیوی تو اب ماشاءاللہ جن کی شادی ہے، بیوی اگر باہر کبھی آئے جائے یا کوئی ہو، یا ہم گھر میں نہیں بھی ہیں، بیوی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک ذہن ہے چلو گھر میں محفوظ ہے، لیکن پھر بھی ٹینشن لگی رہتی ہے، پریشانی لگی رہتی ہے۔ چھوٹی بچیاں جو ہیں، چھوٹی بچیاں، ان کے متعلق ہمیں ٹینشن نہیں ہے، بچیاں ہماری پتہ نہیں آتے جاتے ہوئے رستے میں کیا ان کے ساتھ ہو جائے۔ یہ گھبراہٹ کیوں ہے ایسے ملک کے اندر جو ملک اسلام کے نام پر بنے؟ یہ سسٹم کی ناکامی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے تو فرمایا تھا اسلام جب آتا ہے تو آپ نے فرمایا تھا ایک عورت مدینہ پاک سے چلے گی، یمن تک اکیلے جائے گی، سر کے اوپر اس نے تھالی بھری ہوئی ہوگی، سونے کی رکھی ہوئی ہوگی، اس کو ڈر اور خوف نہیں ہوگا کہ میرے قریب کوئی آ سکتا ہے۔ فاروق اعظم کے دور میں ایسا نظام بھی آیا تھا، عورتیں بالکل بے خوف سفر کرتی، مردوں کو پتہ تھا اسلام نافذ ہے، اسلام نافذ، اسلام حفاظت کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی میری حفاظت فرمائے، ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو حکم ہے نا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، قریب بھی مت جاؤ، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لحاظ سے چاروں طرف سے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ بسم اللہ